لیکن اس کے باوجود یعنی اتنا محسن مذہب، اتنا محسن دین، احسان کرنے والا خواتین کے اوپر کہ ان کو ذلت کی گہرائیوں سے نکال کر بلندیوں کی معراج پر لے جانے والا مذہب، ان کو حقوق عطا کرنے والا مذہب، ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جانے والا مذہب اسلام۔ پھر یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ اس اسلام کے خلاف یہ خواتین سڑکوں کے اوپر کیوں نکل آتی ہیں، اس اسلام کے اوپر اعتراضات کیوں کرتی ہیں، اس اسلام کے اوپر یہ اعتراض کیوں کرتی ہیں کہ اس نے ہمیں پیچھے رکھا ہے، جبکہ پیچھے اس زمانے کے اندر تھیں جب ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، وراثت کے اندر حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ اب جب اسلام آیا تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کی وراثت جاری کر دی، وراثت کے اندر ان کو حصہ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تعالیٰ نے وراثت کے اندر ان کا حصہ مقرر فرما دیا۔ اور وراثت کے باب کے اندر آپ لوگ یہ بات یاد رکھیں کہ جو اصحاب فروض ہوتے ہیں، جو 12 افراد ہیں جن کے حصے اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے متعین فرما دی ہیں، ان 12 میں سے 8 خواتین ہیں اس میدان کے اندر، اس باب کے اندر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حقوق دیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ کمائیں گی خواتین ان کو ملے گا، جو کچھ کمائیں گے مرد ان کو ملے گا۔ اب کمانے سے کیا مراد ہے؟ کمانے سے مراد یہ ہے کہ جو نیکیاں کمائیں گے، یعنی اخلاقی نظام کے اندر، روحانی نظام کے اندر اللہ تعالیٰ نے خواتین کو پیچھے نہیں رکھا۔ جو نیکی وہ کریں گی اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ان کو ملے گا، جو نیکی مرد کریں گے اس نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ پائیں گے۔ تو اسلام کے اخلاقی اور روحانی نظام کے اندر دونوں برابر ہیں۔ اسلام کے اخلاقی اور روحانی نظام کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیویوں کو خاوندوں کے تابع نہیں کیا، مردوں کے تابع نہیں کیا کہ ان کے تابع ہو کر تم نے نیکی کرنی ہے، یا وہ نیکی کرے تو اس کا زیادہ ثواب ہے، تم نیکی کرو تو اس کا کم ثواب ہے۔ نہیں، اسلام کے روحانی اخلاقی نظام کے اندر برابر ہیں مرد اور خواتین، ان کے اندر کوئی تفاوت نہیں ہے۔ تو نیکی جو کمائیں ان کے اندر بھی یہ برابر ہیں۔ اور اس کا دوسرا معنی بھی ہے کمانے کا، کمانے سے مراد تجارت ہے، یعنی اگر خواتین تجارت کرنا چاہیں، کاروبار کرنا چاہیں، جس طرح آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ تجارت کرنے والی خاتون تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی، پہلے گھر والی، آپ تجارت کرنے والی تھیں۔ تو اگر تجارت کرے خواتین تو جو کچھ کمائیں گے ان کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، تمہارا حصہ ہے، تمہاری کمائی کے، تمہیں کون پوچھ سکتا ہے؟ تو دیکھیں نیکیوں کے اندر، روحانی نظام کے اندر اللہ تعالیٰ نے مردوں کے برابر رکھا۔ تجارت کرنا چاہیں تجارت کا حق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ آگے بڑھیے، زمانہ جاہلیت کے اندر اس طرح ہوتا تھا، امام بغوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ کوئی شخص بھی آتا، کوئی شخص بھی خاوند کی وفات کے بعد تو آ کر اس عورت کے اوپر پردہ ڈال دیتا، کپڑا ڈال دیتا، اب اس کی مرضی ہے سے نکاح کرے اسی مہر کے اوپر جو اس کے والد نے ادا کیا تھا۔ نئے مہر کی ضرورت نہیں تھی، نئے مہر کی ضرورت وہ نہیں سمجھتے، نیا مہر مقرر نہیں کرتے، جو والد نے مہر مقرر کیا اسی سے نکاح کر لیتے تھے، یا پھر اس طرح کرتے تھے اس کو اپنے پاس روکے رکھتے تھے، کسی دوسرے سے اس کا نکاح کر لیتے، مہر خود لے لیتے تھے۔ کتنا ظلم تھا آپ اندازہ لگائیں۔ یا پھر اس کو روکے رکھتے، نکاح تو کر لیتے لیکن حقوق زوجیت ادا نہ کرتے، نفقہ نہ دیتے، تنگ کرتے۔ مقصد اس کا کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ جو کچھ اس کو ملا ہوا ہے، جو کچھ اس کو ملا ہوا ہے، اس کے پاس جو کچھ مال و متاع ہے وہ ہم لے لیں۔ تو اسلام آیا تو اسلام نے ان ساری رسومات کو ختم کر دیا۔ اب ان کی عزت کی طرف بڑھنا تو دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضون من ابصارہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب مومنین کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ نگاہیں نیچے رکھیں۔ اب خواتین کہتی ہیں اسلام نے ہمیں کیا دیا؟ اسلام نے تمہیں یہ دیا کہ جو لوگ تمہیں زندہ درگور کر دیتے تھے، آج اللہ تعالیٰ ان کو یہ حکم دیتا ہے کہ ان کی عزت کی طرف بڑھنا تو دور کی بات ہے، اگر یہ تمہارے آمنے سامنے آئے تو تم نے نگاہیں نیچے جھکانی ہے، ان کے اوپر نظر بھی نہیں ڈالنی۔ یہ کچھ اسلام نے تمہیں عطا کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ
فرمایا ان خواتین سے اگر تمہیں کچھ سوال کرنا پڑ جائے، پہلے کیا ہوتا تھا، زندہ درگور کر دیں، وراثت کے اندر حصہ نہ دیں، ان کو اپنی جاگیر سمجھیں، ان کو اپنی پراپرٹی سمجھیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا عزت دی ہے، اگر تمہارا ان سے کوئی کام ہے، کوئی برتنے کی کوئی چیز، خرچ کرنے کی کوئی چیز، استعمال کرنے کی کوئی چیز اگر تمہیں چاہیے تو تم نے کیا کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، خبردار سامنے نہیں آنا، بلکہ حجاب سے، پردے کے پیچھے سے، ادب کے ساتھ ان سے بات کرنی ہے۔ کہاں وہ زمانہ کہ کسی حقوق کا نام و نشان نہیں، اور کہاں یہ عزت بلندیوں کی یہ معراج کہ اگر ان سے بات کرنی ہے تو کس انداز میں بات کریں، پردے کے پیچھے سے بات کریں۔ ایک خاتون نے اخبار کے اندر ایک کالم لکھا تھا، وہ کہتی ہے قرآن کے اندر کہیں بھی حجاب کا لفظ نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ الْحِجَابِ، کہ اگر تم نے گفتگو کرنی ہے ان کے ساتھ تو پھر حجاب کے پیچھے سے، حجاب کے بعد سے آپ نے بات کرنی ہے، حجاب کے پردے کے باہر سے بات کرنی ہے۔ تو یہ پردے کی دلیل بھی ہے اور خاتون کا مقام بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کتنی عزت عطا فرماتا ہے۔ دوسرے مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، فرما کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات یا اس کا رسول کوئی حکم دے دیں تو یہ اپنے دل کے اندر تنگی محسوس کرے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قانونی حیثیت میں بھی عورت کو برابر رکھا ہے مرد کے، جو فرما اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہو، اللہ تعالیٰ کے رسول کا حکم ہے تو یہ کس طرح تم دونوں کے اوپر جاری ہوگا، مرد کے اوپر بھی جاری ہوگا، عورت کے اوپر بھی جاری ہوگا۔ تو دیکھیں اسلام کا جو روحانی نظام ہے، اسلام کا جو اخلاقی نظام ہے، تو اس نظام کے اندر اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول نے عورتوں کو پیچھے نہیں رکھا، برابر برابر حقوق دیے۔ یہ تو بات ہو گئی نا قرآن کی، اب آئیں سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشیء فاحسن الیہن کن له سترا من النار۔ آج لوگ کسی زمانے کے اندر بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، پھر اس کا اثر آج بھی معاشرے کے اندر ہے کہ بیٹیوں کی پیدائش کے اوپر لوگ ناراض ہوتے ہیں، بہن کی پیدائش کے اوپر ناراض ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھائی عطا کرتا، والدین اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے۔ میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، بعض لوگ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے اوپر راضی رہتے ہیں۔ للہ ملک السماوات والارض یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی، اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے کسی کو مذکر عطا کرے، اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے کسی کو مؤنث عطا کرے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے آگے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ ایک زمانے جاہلیت کا اثر بھی ہے، اور ہندوؤں کے ساتھ ہم لوگ رہے ہیں تقسیم سے پہلے، تو کچھ اثرات اس تہذیب کے بھی ہمارے اوپر پڑے ہیں۔ آج بھی جس وقت بہن بیٹی پیدا ہوتی ہے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، زمانے جاہلیت کے اندر لوگ کیا کرتے تھے، اذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو قزیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے چہرے کے اوپر تراوٹ آ جاتی تھی، ناراضگی آ جاتی تھی، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے، یہ پورا دن اپنے محلے سے منہ چھپا کے پھرا کرتے تھے کہ یہ ہمیں کیا خبر مل گئی ہے، بیٹی کی خبر مل گئی ہے۔ پھر وہ تھوڑا سانس لینے کے قابل ہوتی، کچھ عمر اس کی ہو جاتی، جا کر اس کو زندہ درگور کر آتے۔ یہ اس زمانے کے اندر تھا۔ اب اسلام آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے مبتلا کیا ہے ان بیٹیوں کے معاملے کے اندر، اور ایک روایت کے اندر آتے ہیں ان بہنوں کے معاملے کے اندر، مبتلا سے کیا مراد، یعنی اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے بہن عطا کی ہے، تو اب بندہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ کس چیز کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے؟ ان کے حقوق ادا کرنے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان کے حقوق کیا ہیں؟ جب وہ پیدا ہوں تو ان کے اچھے نام رکھیں، ان کا عقیقہ کریں، ان کے سر کے بال مڈوائیں، پھر جب بڑے ہو جائیں تو ان کو تعلیم دیں، جب بالغ ہو جائیں تو ان کی شادیاں کر دیں۔ تو پوری زندگی ایک انسان کی اسی ٹرم کے اندر گزر جاتی ہے، پوری زندگی اسی پروسیس کے اندر گزر جاتی ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ضروریات الگ ہوتی ہیں، پھر درمیان کے اندر پہنچتا ہے اس کی ضروریات الگ ہوتی ہیں، پھر جوانی کے اندر پہنچتا ہے اس کی ضروریات الگ ہوتی ہیں۔ تو والدین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے، ماں باپ کے اوپر بیوی کا، بچوں کا نفقہ واجب کیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص مبتلا کیا جائے بہنوں کے معاملے کے اندر یا بیٹیوں کے معاملے کے اندر، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر وہ اچھے طریقے سے اس ابتلا کو برداشت کرے،
اچھے طریقے سے یعنی ان کی تربیت کرے، یہ جوان ہو جائے، ان کی شادیاں کر دے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کن لہ سترا من النار، اللہ تعالیٰ اس کی یہ آزمائش، اللہ تعالیٰ اس کی یہ خدمت، اللہ تعالیٰ اس کی یہ پرورش، ان کو اللہ تعالیٰ حجاب بنا دے گا دوزخ سے۔ کیا مطلب کہ خدا تعالیٰ دوزخ سے آڑ بنا دے گا، بہنوں کو بیٹیوں کو آڑ بن جائیں گی۔ کیا مطلب کہ آپ جہنم کے اندر نہیں جائیں گے، ان کی خدمت کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا کر دیں۔ یہ مقام ہے بہنوں کا، یہ مقام ہے بیٹیوں کا۔ اب پوچھیں ان خواتین سے جو کہتی ہیں اسلام نے ہمیں کیا دیا، یہ مقام اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا ہے۔ آگے بڑھیے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتی ہیں، اس روایت کو امام سخاوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی نقل کیا ہے، اور اس روایت کو مسند شہاب کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ فرماتی ہیں کہ ایک دن خاتون آئی میرے پاس، ایک خاتون آئی تو ایک روایت کے اندر آتا ہے میں نے ان کو 3 کھجوریں دیں، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں، 3 کھجوریں دیں۔ تو اس نے کیا کیا کہ ایک کھجور خود ایک بیٹی کو دے دی، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دے دی، اور ایک کھجور اس کے پاس باقی تھی وہ اپنے لیے رکھی، اپنے لیے رکھی۔ اتنے میں ایک بیٹی نے کھجور کھا لی، پھر امی کی طرف ہاتھ کرتی ہے، تو اب ماں نے کیا کیا کہ ان کھجوروں کے 2 ٹکڑے کیے، ایک بیٹی کو دے دیا، دوسرا دوسری بیٹی کو دے دیا، اور خود اسی طرح جس طرح خوش کوٹ لے کر آئی تھی اسی طرح رہ گئی، بیٹیوں کو دے دی۔ یہ بات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے سامنے پیش کی گئی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ خاتون جنتی ہے۔ ایک روایت کے اندر فرمایا وہ خاتون جنتی ہے، اور دوسری روایت کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اس طرح اپنی بیٹیوں کے معاملے میں مشغول ہو تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گی۔ دوستو آپ خود اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی عزت عطا فرمائی خواتین کو، کتنے حقوق ان کے بیان فرمائے، پھر بھی کوئی شخص اتنے اپنے محسن مذہب، اتنے بینیفیکٹر، اتنے احسان کرنے والے مذہب کے اوپر کوئی شخص انگلی اٹھائے اور کوئی شخص یہ کہے کہ اس اسلام نے ہمیں کیا دیا ہے، تو پھر اس کی عقل کے اوپر حیرانگی ہے، اللہ تعالیٰ بس سمجھ عطا فرمائے۔ اور مسند شہاب کی روایت ہی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، اللہ تعالیٰ نے ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے۔ کہ اس زمانے کے اندر جب لوگ اپنی ماؤں سے نکاح کر لیا کرتے تھے، وہ جاہلیت کا زمانہ تھا، اب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا شان عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے جنت ان کے قدموں کے نیچے رکھ دی، ماؤں کے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھ دی۔ دوستو یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کی شان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ اب چونکہ وقت تھوڑا ہے، میں صرف ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جو اعتراض ہے، اعتراض یہ ہوتا ہے، اعتراض یہ کرتے ہیں، اور آج سے نہیں کئی صدیوں سے یہ اعتراض ہو رہا ہے، مستشرقین نے بھی کیا ہے۔ قانون وراثت کے متعلق ایک اعتراض کرتے ہیں، ایک قانون شہادت کے متعلق اعتراض کرتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں آپ سن لیں، مختصر 5 منٹ باقی بچتے ہیں، انشاءاللہ تعالی میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک ہے قانون وراثت۔ قانون وراثت کے اندر خواتین یہ کہتی ہیں کہ دیکھو مرد کو ملتا ہے ڈبل، ہمیں ملتا ہے ان کے سنگل، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو یہ ہمارے ساتھ زیادتی، ہمیں نصف کیوں ملتا ہے، مردوں کو ڈبل کیوں ملتا ہے؟ تو دوستو یاد رکھو اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کہیں یہ نہیں فرمایا کہ جتنا تمہیں مردوں کے نصف ملے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو حصہ خاتون کا ہے اس سے دگنا حصہ ملے گا مرد کو۔ کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے خاتون کے حصے کو اللہ تعالیٰ نے بنیاد بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اساس بنایا ہے کہ تمہارا اتنا ہے، اس سے 4 گنا فلاں کا ہے، اس سے 6 گنا فلاں کا ہے۔ اس کی میں ایک مثال بھی آپ کو دیتا ہوں۔ اس کی مثال یہ کہ دیکھیں میرے پاس یہاں پر مثال کے طور پر پیپسی کی ایک بوتل پڑی ہوئی ہے، تو میں کہتا ہوں یہ فلاں کے لیے، اس کے اندر 1.5 لیٹر پانی ہے، 1.5 لیٹر اس کے اندر جوس ہے، یہ فلاں کے لیے۔ پھر میں کہتا ہوں دوسرے کے لیے اس سے دگنا ہے، تیسرے کے لیے اس سے 6 گنا ہے، چوتھے کے لیے اس کا 6واں حصہ ہے، 5ویں کے لیے اس کا 10واں حصہ ہے۔ یعنی اس بوتل کو، پانی کی یا اس پیپسی کی بوتل کو میں نے بنیاد بنایا ہے کہ اس کا ڈبل اس کا ہے، اس کا سنگل فلاں کا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر خاتون کے حصے کو اللہ تعالیٰ نے بنیاد بنایا ہے کہ یہ ملے گا خاتون کو، اس سے اتنا فلاں کو ملے گا، اس سے اتنا فلاں مرد کو ملے گا۔ یہ بات اگر آپ نے سمجھ لی تو آپ دوسری بات سمجھیں۔ وراثت کے اندر جن کو وراثت ملتی ہے ان کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ اصحاب الفروض کا، دوسرا درجہ عصبات کا، تیسرا درجہ اولو الارحام کا۔ اصحاب الفروض وہ ہوتے ہیں کہ جن کا حصہ اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے متعین کر دیا۔ آپ ان کی تعداد دیکھیں، ان افراد کی تعداد ہے 12، ان 12 میں سے 4 مرد ہیں، 8 خواتین ہیں، تو وہاں پر آپ کو ڈبل نظر آ جاتا ہے۔ اور اصحاب الفروض کے اندر اللہ تعالیٰ نے 8 خواتین کا ذکر کیا ہے، اللہ کے رسول نے 8 خواتین کا ذکر کیا ہے، یعنی تمہیں خاوند کی جانب سے بھی تو ملتا ہے حصہ، اس بات کو بھی تو آپ یاد رکھیں۔ تو وہاں پر تمہیں ڈبل نظر آ جاتا ہے کہ ہمیں اتنا ملا ہے، ان کو ڈبل ملا ہے، تو یہاں پر تمہیں نظر نہیں آتا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 8 خواتین کا ذکر کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ حصہ دونوں کا برابر ہے۔ اس باب کے اندر مرد کو زیادہ کیوں دیا گیا ہے؟ اس لیے زیادہ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر معاشی کفالت کی ذمہ داری ڈالی ہے۔ مرد کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے، خاوند کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بیوی کو نفقہ دے، خاوند کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے اپنے بچوں کی کفالت کرے، ان کی پرورش کرے، ان کی پرورش کے اوپر خرچ کرے۔ تو اللہ